السلام علیکم ناظرین، سجانوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسند حکومت پر بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی و طاؤس بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر عزم اعظم کندہ تھا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند و پرند، جن و پری ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سلطنت بہت بڑھ گئی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی کو ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیووں کے ملک کا بادشاہ ہیمودس کسی طرح وہاں آ گیا اور لونڈی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چل رہا تھا، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا۔ وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے دروازے پر جا پہنچے۔ دستک دی تو گھر سے خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازم ہے۔ خاتون نے کہا میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ آپ میرے باغ میں چلے جائیں، جب میرا شوہر آئے گا تو آپ کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکل آیا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کو شوہر باغ میں آیا وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا یہ شخص کون ہے، یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا یہ ایک مسافر ہے، آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے۔ بیوی نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر ہیمودس ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں، کیونکہ ہیمودس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر آ بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک ترتیب سوچی، چنانچہ انہوں نے مصنوعی سلیمان یعنی ہیمودس کو توریت پڑھنے کر سنانے کے لیے کہا تو ہیمودس تو توریت نہ پڑھ سکا، جس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا تھا؟ ہیمودس وہاں سے فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاق سے وہی مچھلی ان کے جال میں آ گئی جس نے انگوٹھی نکلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے خریدی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگل لی تھی۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اسے آج شام پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لیا، جس کے بعد ان سے چھینا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا جس میں وہ پورے اترے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ اس مبد میں جو جنات نے شیشہ کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا تھا اور یہیں اکثر وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور اس دوران ان کے جسد خاکی سے روح پرواز کر گئی۔ چونکہ ان کا ریب و بدیہ بہت تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے، اس لیے جنات آپ کو زندہ تصور کر کے کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ دراز تک ان کا جسم لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹنے کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے، حکم خدا سے تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئے۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔